لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کے ہاں قرآن اصل ہے، وہاں پر مشاہدہ اصل ہے، دوسری جگہ پہ روایت اصل ہے، اور ایک تیسری جگہ کے اوپر اجماع اصل ہے۔ اب یہ جو تینوں روایتیں، صوفیانہ روایت، سلفی روایت، فقہی روایت، جب اتنے بڑے بڑے علماء، اتنی بڑی بڑی روایت، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے وابستہ، اور پوری امت کی 14 سال کی علمی فکری تاریخ ہے، مدرسہ فراہی نے جس وقت قرآن کو اصل قرار دیا اور پھر قرآن مجید سے اس کے اپنے دلائل جو بھی پیش فرمائے، لیکن وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کے تینوں کو ہم زیر بحث لائیں مختصراً۔ یہ بتائیے گا کہ جب صوفیانہ روایت کہتی ہے کہ مشاہدہ اصل ہے، تو مدرسہ فراہی قرآن کو اصل قرار دے کے اس پورے کے پورے دعوے کے بارے میں پھر کیا نقطہ نظر رکھتا ہے؟ وہی جو اللہ کی کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ہم جب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند نہیں کرتے کہ انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ وہ حقیقت کو دیکھے، حقیقت کا مشاہدہ کرے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اس کی بات خود سنے، اس سے ہدایت حاصل کرے۔ اس آرزو کا پیدا ہونا یہ بعید بھی نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں کہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شعور کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے اندر ایک فطری جستجو رکھی ہے، وہ آرزو کرتا ہے بے شمار چیزوں کی، اور اس میں سے سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی جستجو یہی ہو سکتی ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما ہے، اس کا خالق ہے تو خالق کیا ذات و صفات رکھتا ہے، کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ سب چیزیں بالکل فطری ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں کس جگہ رکھا ہے؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ کہ کوئی انسان کسی علم کو ایجاد کرے، اس علم کی روشنی میں اپنے لیے کوئی منازل متعین کر لے، وہ ان منازل کو طے کرتے ہوئے کسی مشق سے، کسی ریاضت سے یا کسی اور طریقے سے ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز اگر انسان کو کرنے کا حق دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بارگاہ خداوندی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ذات باری نے جو طریقہ اس میں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے وہ خود کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے بھی انتخاب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ سب فرشتوں کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لیں، بلکہ ان میں سے کچھ کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ذات باری نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ انسانوں میں سے بھی کچھ کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یستفی جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور استفاء کا مطلب کیا ہے؟ انتخاب کرنا، کسی کو چن لینا، کسی کو خاص کر لینا، تو وہ اس مقصد کے لیے انسانوں میں سے انتخاب کرتا ہے۔ گویا یہاں پر میری طرف سے یا آپ کی طرف سے اقدام کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی یہ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ میں جب چاہوں مشق مزاولت سے یا کوئی ریاضت کر کے یا کوئی خاص طریقہ اختیار کر کے رسائی حاصل کر لوں۔ یہ بارگاہ ذات خداوندی کی بارگاہ ہے، وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ بھی میرے لیے موزوں نہیں، طرح حال ہے کہ میرا پروردگار کوئی راستہ کھولے۔ تو وہ پروردگار ہے جس نے یہ بتایا کہ میں جب انسانوں میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہوں، یہ انتخاب کس اصول پر کرتا ہوں، اس پر بھی تبصرہ کر دیا کہ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرے۔ جب وہ انتخاب کر لیتا ہے تو پھر ان کے ساتھ وہ بات بھی کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ شورا کے آخر میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ بات کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات براہ راست سنتا ہے آدمی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ بندے کی طرف سے بھی کوئی رابطے کی صورت ہے۔ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، یعنی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کس طریقے سے رابطہ کرنا ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے کس سے کرنا ہے، اور پھر وہ جس کا انتخاب کرتا ہے اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ یعنی پہلی بنیادی بات جو واضح کر دی گئی وہ یہ کہ یہاں معاملہ ادھر سے نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں ادھر سے ہونا ہے۔ اللہ جب انتخاب کر لیتا ہے کسی کا تو پھر وہ اس کو بعض مشاہدات بھی کراتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ رب ارنی، پروردگار کیا میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم
ایسی ایک چیز کا مشاہدہ کرا سکتے ہیں جس سے تم حقیقت کے کسی پہلو سے واقف بھی ہو جاؤ اور تمہیں معلوم بھی ہو جائے کہ تمہارے حدود کیا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ طور پر ایک تجلی آئی اور موسیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس طرح بتا دیا گیا کہ دیکھیے انسانوں کے کیا حدود ہیں اور انہیں کہاں رہنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک تجلی کا مشاہدہ انہوں نے کیا، ایک چیز ان کے سامنے آئی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ جب ان کا انتخاب کیا گیا تو ان کو یہ خصوصی فضیلت حاصل ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ وہ کیا آواز تھی، کیسے سنی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی آواز سنی۔ اللہ نے باقاعدہ ان کے ساتھ براہ راست بات کی، یعنی ایک تو ہے نا فرشتہ بھیج دیا جائے، دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، انہوں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی، اور یہ ان کی خصوصی فضیلت ہے۔ اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دیا کہ میں جب جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں تو یہ خصوصی فضیلتیں بھی ادا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ جب مجھے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک دن یہ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے، ہم سب لوگ مٹی میں مل نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا، حکم صادر ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے سیدنا موسیٰ نے کہا تھا رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہاں ذات باری کے مشاہدے کی درخواست تھی، جس کے بارے میں ان کو ان کے حدود بھی بتائے گئے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کیا چیز ہے جو مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہاں پر کیا کیا گیا، جب انہوں نے کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، یعنی آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک مشاہدہ کرا دیا گیا۔ تو انبیاء علیہم السلام کو یہ مشاہدات کرائے جاتے رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام سے بات بھی ہوتی رہی ہے۔ عام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ ایمان بالغیب لائیں گے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم ان پر اندھا ایمان لے آئیں گے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان پر ہم علم و عقل کے استدلال کی بنیاد پر ایمان لائیں گے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ دین کے حقائق عام لوگوں کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے، ان کو قیامت نہیں دکھائی جاتی، مردے کیسے زندہ ہوں گے یہ ان کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کرتے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ میں اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، اور پھر پیغمبر میرے اس مشاہدے کی، میرے اس کلام کی، میرے اس وحی کی شہادت انسانوں کے سامنے دیتے ہیں، اور یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان پیغمبروں کی اطاعت و اتباع کر کے اس حقیقت کو جانو جس کی وہ تمہیں خبر دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ وجود میں آتا ہے وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کا علم ہے۔ اب وہ پیغمبروں کا علم ہمارے پاس اللہ کی کتابوں کی صورت میں موجود ہے، وہ پیغمبروں کا علم ہمارے پاس ان کی روایات کی صورت میں موجود ہے، ان کے آثار کی صورت میں موجود ہے۔ یہ جو پیغمبروں کا علم ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، اور سورہ بقرہ میں اس کو بطور اصول واضح کر دیا ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیوں کیا گیا، اس کا جواب دیا ہے۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان کے ہاں دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جب اللہ نے ایک ہی دین نازل کیا ہے تو اختلاف کیوں ہوگا؟ دین اگر مختلف آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی دین سے ابتدا کی، اسی کی ہدایت لوگوں کو دی، اسی پر لوگ قائم تھے، لیکن جب ان میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ یعنی نبیوں کا سلسلہ شروع کیا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، اللہ نے اپنے انتخاب سے جن لوگوں کو چنا ان تک اس نے اپنی بات پہنچائی، ان کو وحی کی، ان کو اگر مشاہدہ کرانا تو کسی چیز کا کرایا، اور پھر ان کے ذریعے سے باقی انسانوں کو کیا کیا، انذار و بشارت کی۔ اب انذار و بشارت میں گویا کیا کرتے ہیں، وہ حقائق سے، وہ حقائق جن کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا، جن کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، جن حقائق کے بارے میں ان کو براہ راست علم حاصل ہو گیا ہے، جن کی واضح شہادت ان کے پاس موجود ہے، اس کی بنیاد پر وہ باقی انسانوں کو خبردار کرتے ہیں اور جو انجام ہونے والا ہے اس کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ اس میں پھر آگے یہ کہا کہ انزل معہم الکتاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، یعنی سب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ اس کی دونوں ہی صورتیں ہوئیں، یعنی یا کتاب ہر پیغمبر کو دی گئی یا صحیفہ دیا گیا، یا یہ ہے کہ پہلی جو کتاب ہے وہی اس کی کتاب قرار دے دی گئی۔ تو اس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کتاب رہی، اور وہ جو کتاب انہیں دی گئی
وہ کتاب کس لیے دی گئی؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ جو لوگوں کے اندر دین کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو اس میں فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہو۔ تو اب گویا خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری طرف سے اگر کوئی مشاہدہ بھی ہوگا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کوئی مشاہدہ کر لے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن میری طرف سے بھی اگر کسی آدمی کا انتخاب کیا جائے گا اور کوئی مشاہدات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کوئی کلام اس پر نازل ہوگا اور کوئی بات لوگوں تک پہنچے گی، اور میں نے انسانوں کو فطرت میں بھی ہدایت دی ہے، اس کی بنیاد پر بھی وہ کوئی رائے قائم کریں گے، انسان عقل اور شعور رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر بھی وہ ظاہر ہے کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اس کا فیصلہ میری کتابیں کریں گی۔ تو یہ اصول بیان کر دیا گیا۔ تو گویا خود قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی مشاہدات ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے اور اس ساری بحث کو الگ رکھ دیجئے، وہ مجھے اور آپ کو بھی ہو گئے ہیں، تو بہرحال ان میں بھی کیا حیثیت ہے، کس چیز کی کیا حیثیت ہے، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ خود پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو بات لے کے آئیں گے وہ بھی اسی ما انزل اللہ کی اتباع پر مجبور ہیں، ان کو بھی اس کا مامور ہو کر رہنا ہے، ان پر بھی یہ جو کچھ ہم نازل کر دیں گے اسی کی پیروی انہوں نے کرنی ہے، وہ کہیں ادھر ادھر سے جا کر بطور خود کچھ نہیں کر سکتے۔ کتاب اوپر آ گئی، وہ کتاب اوپر آ گئی ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ وہ کتاب ہے جو اب فیصلہ کرے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو اس طرح گویا بطور اصول یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جس کو اصل کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے طور پر یہ قرار دے لیا ہے کہ فلاں چیز اصل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن اصل ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی کتابیں اصل ہیں۔ سب کتابوں کے بارے میں یہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سب کتابیں جتنی بھی ہیں وہ چونکہ اب ہمارے پاس براہ راست میسر نہیں ہیں، اگر آج وہ اسی اعتماد کے ساتھ پیش کی جا سکتی جس طرح قرآن پیش کیا جا سکتا ہے تو سب کی حیثیت یہی ہوتی، لیکن اب چونکہ یہ حیثیت صرف قرآن ہی کو حاصل ہے اور تاریخی طور پر قرآن کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اعتماد کے ساتھ کہا جا سکے کہ جس پیغمبر پر یہ چیز نازل ہوئی بین ہی اس طرح ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اپنی اصل زبان میں پہنچ گئی ہے، اس میں کسی جگہ انسانی فہم کو کوئی دخل نہیں ہوا۔ اگر یہ چیز کسی اور کتاب کے بارے میں بھی ہوتی تو وہ بھی یہی حیثیت رکھتی، کیونکہ کتابوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں رہی، جن قوموں پر وہ نازل ہوئیں وہ انہیں ضائع کر بیٹھیں، تو نتیجے کے طور پر اب صرف تنہا قرآن مجید ہے جس کو یہ حیثیت حاصل ہے، ورنہ قرآن نے بطور اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب سے دیتے ہیں اس میں بھی وہی بھی آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے پیغمبروں پر ان کی کتابوں کے علاوہ بھی وہی آئی، اللہ نے ان سے خطاب کیا، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا اس میں بھی فیصلہ کن حیثیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کا اپنا فیصلہ ہے جو اس نے سنا دیا ہے، اور دوسری جانب یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسانوں سے اصل مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے، یعنی وہ دیکھنے کا تقاضا نہیں کریں گے، مشاہدے کا تقاضا نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس طرح کا تقاضا کرتے ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈانٹ پڑ جائے، جو جب بنی اسرائیل نے یہ کیا تو انہیں پڑی، انہوں نے کہا ارین اللہ جارا، ہمیں آپ اللہ تعالیٰ کو دکھائیے علانیہ، اس کے بعد ہم بات مانیں گے۔ یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، یہاں یہ اصول نہیں ہے، انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ علم و عقل کے استدلال کی بنیاد پر پیغمبروں کی بات کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں، وہ اسی امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑا درجہ یہ بیان کیا گیا کہ من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اندیشہ ناک ہوتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اور بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے، اس پر اصرار نہیں کرتا کہ مجھے حقائق دکھائے جائیں گے تو میں اس کو مانوں گا۔ تو اب اگر کسی مشاہدہ کا امکان بھی مان لیا جائے انسان کی طرف سے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، مان بھی لیا جائے تو جن کو یہ مشاہدہ خود اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے ان کو بھی جب متعارف کرایا، ہم سے تو یہ کہہ دیا ہے کہ انزل معہم الکتاب، میں نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب اختلافات کا فیصلہ کرے گی، تو ہماری بحث کیا ہے، اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ یعنی سارا علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے سارا ہی واجب الاطاعت ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے کہ جو اختلافات میں فیصلہ کن ہے۔ چنانچہ اسی ذیل میں پھر قرآن مجید کا ایک نام ہی فرقان رکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اور یہ تورات کی حیثیت بھی یہی ہے، اس سے پہلی کتابوں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ سب فرقان ہیں،
میں نے عرض کیا کہ اگر وہ اس وقت اپنی اصل صورت میں موجود ہوں تو ان کی حیثیت وہی ہوگی جو اللہ کی کتاب کی ہے، کیونکہ قرآن نے بطور اصول سب کتابوں کی یہی حیثیت بیان کی ہے۔ اب چونکہ قرآن ہی ہے ہمارے پاس، تو قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ صرف قرآن نہیں، یعنی پڑھنے ہی کی چیز نہیں ہے، یہ فرقان بھی ہے۔ چنانچہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جب کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں آپ، جیسے قرآن مجید کا ایک نام ہے نا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو اب الذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد دہانی۔ تو قرآن پورا کا پورا یاد دہانی ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک یاد دہانی ہے، چونکہ یہ نام رکھا گیا، محض ایک صفت نہیں بیان کی گئی۔ اگر کوئی صفت بیان کی جاتی ہے تو وہ جزوی بھی ہو سکتی ہے، نام رکھ دیا گیا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی نزل القرآن کی جگہ کہا گیا ہے کہ نزل الفرقان، تو قرآن مجید ذکر ہے، یہ اس کا نام ہے، اس لیے وہ ہر جگہ سے، ہر لحاظ سے، ہر حکم میں ذکر ہے، اور وہ فرقان ہے تو ہر جگہ سے، ہر حکم میں، ہر چیز میں فرقان ہے۔ اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ کر دے، دونوں میں امتیاز کی کسوٹی بن جائے۔ پھر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ بالحق نازل کیا گیا ہے، یعنی قول فیصل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ کی کتابوں کے بارے میں اصول یہی ہے، اس اصول کو قرآن نے بیان کیا ہے، اسی کو ہم اپنے مدرسہ فکر میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے میزان اور فرقان بنا کے نازل کیا ہے، یعنی یہ فیصلہ کن چیز ہے، یہ آخری اتھارٹی ہے، اس کی حکومت ہر شخص پر قائم ہے، ہر چیز اس کے تحت ہے، کوئی چیز بھی اس سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ چونکہ قرآن کا اپنا بیان ہے، اس لیے اصل کی حیثیت دین میں، مذہب میں ہمیشہ کے لیے قرآن ہی کو حاصل ہوگی، کوئی اور چیز اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اگر کوئی بالفرض مان لیجئے کہ مجھے اپنی تگ و دو سے مشاہدہ بھی ہو جائے، میں کوئی خواب بھی دیکھ لوں، میں کسی چیز کو اپنے اوپر نمایاں بھی کر لوں، تو وہ بھی بہرحال اسی کے تحت ہے، اور یہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا، مشاہدہ فیصلہ کن نہیں ہوگا میرا یا آپ کا، بلکہ تمام مشاہدات پر، تمام عقلی تصورات پر، تمام فطری تقاضوں پر، تمام پیغمبروں کی تعلیمات پر، تمام لوگوں کے آثار پر قرآن کی حکومت کا ہے۔ سر بڑی ہی خوبی کے ساتھ آپ نے اس نقطے کو واضح کیا، اور جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جو اصل ہے ایک پورے کے پورے منہج کے اندر، دوسرے منہج کی اصل ہی ہے جو اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہاں اگر قرآن اصل ہے تو پھر قرآن کی روشنی میں وہ جو دوسری اصل متعین کی گئی ہے اس کو پھر ریفیوٹ ہونا چاہیے، جس طرح سے آپ نے بیان کیا۔